الرحمن السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال تو گرما گرمی ہے ہی ہے، جس میں مگر پنجاب کے صوبائی دارالحکومت میں بھی جو سیاسی گرما گرمی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مریم نواز ایک ریلی کی صورت میں نکلتی ہیں جاتی عمرہ سے اور پھر داتا دربار تک جاتی ہیں، جہاں پر جگہ جگہ وہ خطاب بھی کرتی ہیں، ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا جاتا ہے اور جو پارٹی رہنما ہیں ان کی طرف سے نوٹ بھی نشاور کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام صورتحال جو سامنے ہے، جبکہ عمران خان کی بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ 2 سے 3 مہینے رک جائیں تو اس کے بعد اگر یہ جلسہ کر لیں، کرونا کی صورتحال ذرا نیچے چل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے دوسری آپشن بھی دی تھی کہ پارلیمنٹ میں بھی بات چیت کی، اگر اسی طرح سے کچھ بیانات بھی آ رہے ہیں، مگر دوسری جانب بھی یہ کہا گیا شیخ رشید کی جانب سے بھی کہ اگر اسی طرح کی یہ بات چیت چاہتے ہیں، جن سے یہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، انہی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں تو پھر آخر کار یہ ڈائیلاگ کیسے ہوں گے، کیسے بات چیت، کیسے مذاکرات کی ٹیبل پر ہم بیٹھ سکیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح دست و گریبان ہوتے رہے تو پھر نیشنل ڈائیلاگ کی جو بات ہو رہی ہے یہ پھر کیسے ہوگی۔ تو اس تمام صورتحال کو ہی لے کر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، ریلیاں ہو رہی ہیں، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ لاہور کا تاریخی جلسہ ہو پائے گا؟ دیکھیں، جلسہ تو ہو گیا جی، جیسے ملتان کا جلسہ انہوں نے 6-7 دن کے لیے کر دیا تھا، اس وقت انہوں نے نہیں کیا، خود مسلم لیگ نون نے اس کو بنا دیا ہے۔ لاہور کا جلسہ دراصل مسلم لیگ نون کی اسٹرینتھ کا مسئلہ ہے، اور زیادہ وضاحت کے ساتھ کروں تو مریم نواز کی ایک طرح کا اسٹرینتھ کا مسئلہ ہے۔ مریم نواز نے ایز اے کراؤڈ پولر تو اپنے آپ کو منوایا ہے، صحیح ہے، کرسمیٹک شخصیت بھی ہیں، اس کو بھی اعتراف کیا جاتا ہے، ہر لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ لوگ ان کو سننے آتے ہیں کہ نواز شریف کی لیگیسی کو یہی ریپرزینٹ کرتی ہے، بلکہ اگر لیگیسی نہ کہا جائے ٹھیک ہے، بیانیہ کا میں لفظ استعمال میں نے نہیں کیا، کیونکہ لوگ جو نواز شریف کے ساتھ ہیں وہ نواز شریف کا بیانیہ بعد میں سنتے ہیں، پہلے نواز شریف کو دیکھتے ہیں۔ ان کا لیڈر نواز شریف بن گیا ہے، کیسے بن گیا ہے اب اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اس پہ ایک لمبا عرصہ ہے، ایک سٹرگل ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ سارا کچھ جو ہماری، میں نے ایک تجزیہ کیا تھا، اکانومی ہے، کوئی معاشی پروگرام ہے، وہ لیفٹ کے پاس ہے، تو یہ رائٹ کا پہلا لیڈر ابھرا تھا جس نے معیشت کو بدلنے کا لوگوں کو خواب دکھایا، کر کے دکھا دیا۔ 92 میں جب انہوں نے کرنسی کو اوپن کیا، یہ کیا، تو کچھ لوگوں کی نظریں ان پر آئی، اور یہ آیا لوگوں کو پہلے خیال تھا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں کہ بھٹوازم کو شکست صرف شاید مارشل لا سے دی جا سکتی ہے، الیکشن کے ذریعے نہیں دی جا سکتی۔ نواز شریف نے ثابت کیا دی جاتی، کیسا بھی آپ کہانیاں ڈالے، آئی جی آئی بنائی گئی، فلاں کیا، اس نے کر کے دکھایا، اس لیے لوگوں کا ہیرو بن گیا۔ اور اب وہ لیگیسی جو ہے مریم کے پاس ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے، اگر نواز شریف کا بیانیہ یہ ہے تو وہ بیانیہ بھی یہی بیان کرتی ہے، باقی نہیں کرتی۔ لیکن ابھی امتحان بہت ہیں، ابھی تو بس جلسہ جو ہے یہ دراصل مریم کا دوسرا امتحان ہے، اسے ثابت کرنا ہے کہ انتظامی طور پر بھی پارٹی کو اپنی گرفت میں لے سکتی ہے۔ اگلے مراحل بھی ہیں، لیکن ابھی یہی دیکھیں کہ لاہور کو ہینڈل کرنے کا کام شہباز شریف بلکہ حمزہ شہباز کیا کرتے تھے، اب وہ جیل میں ہے اور مریم اس کو لیڈ کر رہی۔ مریم گلی گلی نکلی، محلے محلے نکلی، اور لوگ پیچھے پیچھے چلے۔ یہ ہوتا نہیں کہ لوگوں نے کہا کہ کوئی 100-200 بندے آئے، باقاعدہ بندے آئے، پھول نشاور کیے، یہ کیا وہ کیا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ لاہور کی جو ہے مسلم لیگ کی جو ہے وہ لیڈر ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں جو نقشہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جلسہ تو وہ ہو رہا ہے، اور اس اب جلسے کے اندر جو انتظامات ہوں گے وہ کیسے ہوں گے۔ کہیں گجرانوالے کے جلسے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ مسلم لیگی موٹیویٹڈ تو بہت ہیں اور ان میں جان بھی بہت ہے، لیکن وہ جو انتظامی معاملات کو گرفت میں لینا اور کرنا ہے وہ شاید اتنے پکے نہیں ہیں۔ یہ شاید شیڈیول بھی بڑا ڈسٹرب ہو گیا تھا، بڑا لیٹ ہو گیا تھا، ڈسٹرب ہوا تھا۔ ابھی وہ سیاستدان جو اس طرح کے انتظامات کیا کرتے ہیں وہ اب رہے نہیں۔ بہر وہاں بھی جلسہ تو کامیابی گنا گیا۔ اب جہاں اب آ رہا ہے کہ جناب رستے روکے جائیں گے، کیمرے لگائے جائیں گے، لوگوں کی گفتاریاں کی جائیں گی، ہوگی جی، جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو وہاں روک دیا جائے گا، لسٹ بنا لی گئی ہے، فلاں فلاں کو پکڑا جائے گا۔ وہ کیا ہے، ڈی جے بٹ صاحب، ڈی جے بٹ ہے، ہاں جی، وہ ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے جیل میں لے گئے، اب لوگ اب آج کورٹ سے ضمانت ہوئی، رہا کیا، اور اس نے کہا کہ بڑی صاف ایک بیان دیا، اس نے کہا جی بات یہ ہے عمران خان، میں آج بھی زبردست ٹائیگر ہوں، اگر کل میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کو جلسوں کو گرماتا تھا تو میں بدلہ نہیں ہوں، آپ نے کام نہیں، تبدیلی کہاں ہے ادھر۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے جو آج پولیس نے جس طرح پیٹا مارا ہے، میرے سر مس ہینڈل کیا ہے، یہ ماضی میں کبھی نہیں کیا تھا۔
اور پولیس والا پاس کھڑا نہ کرے، آپ بولو نا، مجھ سے کہتے تھے تمہاری بہنوں کے نام کیا ہے، اس طرح ٹارچر کیا گیا، ذہنی طور پہ اذیت دینے کا ایک طریقہ ہے نا جی، اور وہ کرتا رہ گیا بیچارہ وہ پولیس والا. تو یہ ساری جو پولیس استعمال کی جا رہی ہے، پولیس غیر جاندار ہوگی اور یہ ہوگا وہ سارا ایک مت ہے. انہوں نے ایک پورا سینیریو کریٹ کر دیا ہے، جسے ملتان کے جلسے میں جس طرح یوسف رضا گیلانی کی فیملی سامنے تھی، یہاں صاف طور پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ کام دکھا رہی ہے. پہلی بار شاید رانا ثناء اللہ کو بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے، ورنہ جب شہباز شریف باہر تھے تو حمزہ شہباز لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، لوگ کہتے تھے وہ کیوں ہے، رانا ثناء اللہ کیوں نہیں ہے، یا اور بھی بہت سے نام لیے جاتے تھے کہ وہ کیوں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے بھی کام، اور باقی جتنے لوگ ہیں سارے وہ ایکٹیو ہیں، مسلم لیگی کام بھی کر رہے ہیں، آگے بھی بڑھ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پوری قوت موجود ہے. اچھا، اس لاہور کے جلسے کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، طاقت کیا استعمال کریں گے، ایک ایک بندے کو پکڑیں گے آپ. اگر پورے لاہور میں ہنگامہ ہو گیا اور لوگ گلی گلی محلے محلے شور مچانے لگے تو کیا جلسہ ہو نہ ہو، جلسہ تو ہو گیا، نقشہ تو بن گیا. یہ کر رہے ہیں کامیاب، پھر یہ کر دیں گے، کامیاب تو ہو گیا جی. اب تو جو اس جلسے کو ہونا ہے یا کرنا ہے، اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ پبلک جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ نکلے ہوئے ہیں، وہ کر کے دکھائیں گے. لاہور ویسے بھی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مریم نے آ کر ابھی صرف یہی ثابت نہیں کیا کہ وہ کراؤڈ پولر ہے، اس جلسے نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ اچھی ایک طرح کی پارٹی کی کو آرگنائز کرنے والی مینیجر بھی ہے. اگلے مرحلے بھی ہیں، پارٹی کو انٹیکٹ کیسے رکھتی ہیں، کیا کرتی ہیں، وہ تو دوسری باتیں ہیں. لیکن اس وقت لگتا ہے کہ ایک طرح کا سارا شو، اور اس شو میں خاص طور پہ لاہور تک پہنچتے ہوئے ہماری جو ینگ لیڈرشپ ہے، جس میں بلاول کو بڑا نام دیا جاتا تھا کہ بلاول بہت آگے جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، مریم نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کی اپوزیشن کی لیڈر وہی ہے. باقی جو ہیں وہ اب ثانوی ہو گئے ہیں. اور خود مسلم لیگ کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ شاد خاقان عباسی ہیں، بالکل بڑے آرام سے وہ کام کر رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، الگ نہیں ہو رہے. وہ نہیں کہہ رہے کہ تو نائب صدر ہے، میں سینئر نائب صدر ہوں، پہلے مجھ سے بات کرو. سیکرٹری جنرل آسن اقبال ہے، وہ بھی بالکل ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں جی. اچھا، اعجاز صادق ہیں، اور لوگ ہیں، خواجہ آصف ہیں، پارلیمنٹ لیڈر وہ ہیں، یہ سارے لوگ موجود ہیں. لیکن مریم ان سب کے ساتھ ایک ذرا آؤٹ اسٹینڈنگ کراؤڈ پولر، لوگ پیچھے ہیں، اس کا کرشمہ ہے. میں نے تو آج ایک جگہ کہا ہے، اور یہ کہا، میں نے کہا کہ جو ادب کے طالب علم ہیں یا تہذیب کا مطالعہ کرنے والے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ قومیں جو ہیں وہ شہزادے شہزادیوں کے خواب دیکھا کرتی ہیں. برطانیہ کی ایک تاجر قوم ہے، انہوں نے 20ویں صدی کے آخر میں بھی شہزادی اور شہزادوں کے خواب کو جو ہے وہ ڈیانا کی شکل میں بیچا تھا، اور لوگوں میں امیج پیدا ہوا تھا. اور جب بے نظیر آئی تھی تو آج بھی ان کو لوگ بی بی رانی کہتے ہیں. صحیح. رانی کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ آپ ایک شہزادی کا امیج لے کے اپنے ان لوگوں کو دیکھتے ہو. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ امیج موجود ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس امیج کو اب انٹیگریٹ ہونا ہے عوام کے ساتھ. صحیح ہے. ہمارے ساتھ رؤف طاہر صاحب موجود ہیں لائن پہ. جی، رؤف طاہر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم رؤف طاہر صاحب. السلام برادر محترم سجاد میر صاحب، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک سر، خدا کا شکر ہے. آج ہم وہی بات کر رہے ہیں جو جلسہ آج 13 کو ہونا ہے، اور شہر میں جو رونق لگی ہوئی ہے، اور مریم جس طرح آگے جا رہی ہے، آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ میں تو ابھی ایک جگہ یہ کہہ کے بیٹھا ہی ہوں کہ مریم بلا شبہ کراؤڈ پولر ہے، اور لاہور کا جلسہ اس کی انتظامی صلاحیتوں کا امتحان تھا. پہلی بار یہ ہے کہ شہباز اور حمزہ نہیں ہے اور وہ اس کو مینج کر رہی ہے. اس سے آگے امتحان تو اور بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہی امتحان ہے. آپ کو یاد ہوگا جب جعفری صاحب کی عدالت نے قاضی بنیا نواز شریف صاحب کو طیارہ ہائی جیکی کیس میں عمر قید کی سزا سنائی تو عدالت میں سناٹا چھا گیا. تو ایسے میں ایک آواز ابھری، آمریت مرد آباد، پرویز مشرف مرد آباد. یہ اس نوجوان لڑکی تھی، اپنا مریم نواز جو تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر دادا کے حکم پہ یہ گھر میں بیٹھ گئی کہ بچے چھوٹے تھے ابھی. اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو تھی، انہوں نے اپنے سسر کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے ساتھ وہ تحقیق سے آئی، اور جو بالآخر خاندان کو مصیبت سے نکال کے جدہ لے گئی.
اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے میر صاحب کے 2013 کا جو الیکشن تھا میاں نواز شریف صاحب کا، وہ تو پورے ملک میں کمپین کر رہے تھے نا، لیکن یہ جو شہر والے حلقے سے وہ خود الیکشن لڑ رہے تھے، وہ تو ساری کمپین جو تھی وہ مریم نواز صاحبہ نے کی۔ اس کے بعد پھر جب وہ نائل قرار پائے 2017 میں، 17 میں، اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو تھی وہ سرکٹ صوبیدار بنی، تو وہ تو ایک بھی جلسہ نہیں کر پائی تھی، اور کاغذات نامزدگی داخل ہونے کے فوراً بعد وہ لندن تشریف لے گئی جہاں ان کا کینسر تشخیص ہوا، اور وہ ساری کمپین جو تھی وہ مریم نواز نے اکیلی نے چلائی اس مشکل حلقے میں، کہ جہاں پہ یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اس حلقے سے کلثوم نواز کو کسی صورت جیتنے نہیں دینا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حافظ سعید صاحب کی ملی مسلم لیگ بھی اور لبیک بھی، اور اس کے بعد یعنی جتنے ووٹ توڑے جا سکتے تھے، پیپلز پارٹی بھی، مسلم لیگ بھی، اور 40 کے قریب آزاد امیدوار بھی۔ خیال یہ تھا کہ یہ ہر بار سے اگر 100 ووٹ بھی توڑیں گے تو 4-5 ووٹ تو یہ بھی توڑ لیں گے جی، لیکن اس کے باوجود بھی کلثوم اپنے مریم جو ہے وہ اپنی والدہ کو جتوانے میں کامیاب ہو گئی، اور 15 اس مشکل حالت میں بھی 15-16 ہزار ووٹوں کے ساتھ کلثوم نواز صاحبہ وہ سیٹ جو جیت گئی۔ اور اب جس طرح آپ بات کر رہے تھے، اصل میں میر صاحب لیڈر وہ ہے جو کراؤڈ پلر ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مریم جب 8 اگست کو گرفتار ہوئی ہے، جب میاں نواز شریف کے سے ملاقات کر رہی تھی کوٹ لکھپت جیل میں، تو اس سے پہلے یہ منڈی بہاؤدین گئی، انہوں نے ظفرآباد میں جلسہ کیا، پاک پٹن میں جلسہ کیا، اور آخری جلسہ ان کا سرگودے میں تھا، اور یہ تمام جلسے وہ تھے جو رات کو 2-2 ڈھائی بج جاتے تھے، اور سارا شہر جو ہے وہ جا کے مریم کا انتظار کر رہا ہوتا تھا، اور یہ بھی رستے میں ہوتی تھی جب جاتی عمرہ سے روانہ ہوتی تھی، اور پھر وہ وہاں اس مطلوبہ شہر میں انہیں پہنچنا ہوتا تھا۔ اور اب بھی سر صورتحال یہ ہے کہ گجرانوالہ سے لے کے کراچی، اور اس کے بعد پھر کوئٹہ، پھر پشاور اور ملتان تک کہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ساری ٹیم میں، پی ڈی ایم کی ساری ٹیم میں وہ کراؤڈ پلر ہیں۔ اور گزشتہ ایک ہفتے سے آپ کو یاد ہے کہ پچھلے اتوار کو انہوں نے کھوکھر سینٹر میں، کھوکھر پیلس میں میڈیا کنونشن کیا، سوشل میڈیا ورکر کنونشن، ہزاروں کی تعداد میں اس کی تعداد ہو گئی تھی شرکاء کی، اور میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے خطاب کیا تھا اس پہ آن لائن۔ اور پھر یہ کہ اگلے دن منڈے کو وہ جی ٹی روڈ پہ نکلی تھی، اور ہیل اصغر کے حلقے سے جی ٹی روڈ ہوتی شام کو 6 گھنٹے کے بعد وہ شاہدرہ پہنچی تھی، اور محتاط اندازے کے مطابق اس پورے روٹ پر مختلف کیمپوں میں جو ہزاروں لوگ تھے، 40-45 ہزار لوگوں کو ان 5-4-6 گھنٹوں میں انہوں نے رابطہ کیا، اور آج بھی وہ گجو متا سے روانہ ہوئی ہیں۔ اور یہ پورا حلقہ آپ دیکھیں، فیروز پور روڈ، جنرل اسپتال، اس کے بعد کینچی، اس کے بعد میں گلاب دیوی، نصیر آباد، بابڑا، پھر اس کے بعد جناب علی فیروز پور روڈ کا پول، اس کے بعد رحمان پورہ، پھر اچرا، پھر مزانگ، پھر والٹن، اور پھر ان کے نہال کا حلقہ یعنی مونی روڈ، اور وہ داتا دربار، اور بھاٹی اور لوہاری۔ آج بھی میرا خیال ہے کوئی 50 لاکھ کے قریب تو لوگ ہوں گے جنہیں وہ ٹچ کرتی ہوئی گزری، اور جنہوں نے پورے جوش و خروش سے اس کا استقبال کیا ہے۔ تو اچھی بات یہ ہے سر کہ یہ جو ایک عرصے سے ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں نواز شریف کے دوسرے دورے حکومت سے، نواز شریف، شہباز شریف، اختلافات، گروپ بن جائے گا، شین ہو جائے گا، نون ہو جائے گا، میم ہو جائے گا۔ اب بھی جب یہ والدہ صاحبہ کے انتقال پہ شہباز شریف اور حمزہ صاحب جو ہے یہ پیرول پہ رہا ہوئے 5-6 دنوں کے لیے، تو اس میں مریم اور ان میں مکمل طور پہ ہم آہنگی پائی گئی، اور مریم جو ہے وہ حمزہ کا ذکر کرنے میں اور اپنے چچا کو خراج تحسین پیش کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتی، اور کہتی ہے کہ وہ تمام اقتدار کی تمام تر پیشکشوں کے باوجود بھی شہباز شریف کو اس بات کی اصلاح مل رہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ وفادار ہے۔ تو وہ تنزن ہماری فردوس عاشق عوام صاحب انہیں مہارانی کہتی رہے، راجکماری کہتی رہے، لیکن آپ نے بہت پیاری بات کہی کہ یہ تو یورپ میں بھی شہزاد اور شہزادیوں کے، اور تازہ بات مثال آپ نے ان کی دی تھی لیڈی ڈیانا کی، اور خصوصاً ہمارے جنوبی ایشیا میں تو ویسے بھی میر صاحب آپ دیکھیں نا، نہرو، اس کے بعد پھر اندرا گاندھی، اس کے بعد پھر راجیو گاندھی،
اور ادھر بنگلہ دیش میں، ادھر سری لنکا میں، اور بلکہ نواب رسول اللہ خان صاحب تو امریکہ کی مثال آیا کرتے تھے کہ جان ایف کینیڈی وہ دنیا کا خوبصورت صدر ینگ جو تھا وہ قتل ہوئے، تو اگلے الیکشن میں ان کے بھائی رابرٹ کینیڈی امیدوار بنے، وہ قتل ہو گیا، تو ایڈورڈ کینیڈی جو تھے وہ امیدوار ہوتے اگر وہ ایک سیکنڈر کی نظر نہ ہو جاتے۔ تو لیڈر وہ ہے جی، دلہن وہ جسے سہاگر وہ جسے پیا چاہے، لیڈر وہ ہے جس کے ساتھ لوگ ہیں، اور مسلم لیگ نون کی خوش قسمتی ہے کہ ابھی جو آپ نے بتایا کہ کیسے کیسے سیریل لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی ماشاءاللہ جتنا ان کا جسمانی قد کاٹ ہے اس سے کہیں بڑا ان کا سیاسی قد کاٹ ہو گیا، کہ انہوں نے جس جرت اور ہمت کے ساتھ نیب کی جیل کاٹی، اور اب بھی جس جرت کے ساتھ ریفرنسوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ ہوں خواجہ آصف ہوں، خرم دستگیر ہوں ساتھ۔ اب دیکھیں ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، 2-2.5 ہفتے پہلے ہم یہ پروپیگنڈا سن رہے تھے یہ سرکاری ترجمانوں کے منہ سے اور سوشل میڈیا پہ کہ لاہور کا ایک سینئر مسلم لیگ لیڈر جو ہے وہ اب سیاست سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر چکا ہے، ایک آدھ دن میں اعلان ہونے والا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ مریم کی اس ریلی میں جو آج دوسری ریلی تھی اور پہلی ریلی، سبھی ایم پی ایز ایم این اے جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے، ان سے اظہار یکجہتی کر رہے تھے۔ تو مریم نے خود کو بطور ایک لیڈر کا اسٹیبلش کیا، اور اچھی بات یہ سر کہ وہ اپنے انکلز کا، سیاسی انکلز کا بھی اور حقیقی انکل کا بھی پوری طرح ادب احترام کر رہی ہے۔ نہیں، اس نے حمزہ کے حق میں بھی نعرے لگائے، حمزہ کے حق میں نعرے لگائے، اور وہ جو دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ اگر عدالت میں ملاقات ہوئی یا رہائی کے بعد ملاقات ہوئی، جس سے پیار سے وہ ملے آپس میں اور لگا کہ سگے بہن بھائی مل رہے ہوں جی، تو مریم نے خود کو اسٹیبلش کیا ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں جی، کوئی شک نہیں ہے جی۔ اب اللہ کرے کہ یہ جلسہ بھی کامیاب ہو، یا جیسی بھی شکل بنتی ہے ملک میں امن و امان بھی رہے، اور حکمرانوں کو بھی عقل آئے، اور ساری قوتیں جو ہیں اس کو بات کو آگے لے کے بڑھے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، انہوں نے آپ نے بات کی، یہ ساری بالکل ٹھیک درست بات کہی ہے، انہوں نے نقشہ کھینچ دیا ان کا ماشاءاللہ، بالکل ایک ہوتا ہے تصویر کی طرح ساری چیز کب چلی، کیا ہوا کا کراچی کیس سے لے کر یہاں تک، یہ ساری باتیں انہوں نے کر دی۔ اللہ یعنی کہ اچھا میرے صاحب پھر کیا دیکھتے ہیں، حکومت تو رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، تو کیا گھبرا رہی ہے؟ حکومت نے پہلی بار یہ عمران خان نے پہلی بار یہ اس طرح کا کہا کہ ہم بات چیت کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں کرو، پارلیمنٹ میں کیا بات کریں؟ بات چیت کا مطلب ان کا یہ ہے کہ کچھ انہوں نے کہا، لیکن وہی بات ہے کہ این آر او نہیں دوں گا والی جو قصہ ہے وہ ابھی وہ ڈنگ نکلا نہیں ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ این آر او کی بات نہیں ہے، این آر او تو اب ہم اس کو دیں کہ نہ دیں یہ بات ہو گئی ہے۔ اچھا مریم کو پھر ایسا کیوں لگتا ہے کہ عمران خان این آر او مانگ رہے ہیں؟ وہ دیکھیے یہ تو سیاسی بات، یعنی کہ اب عمران خان بھی ظاہر چاہتا تو یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف اتنی کمپلین چلے کہ ہر جگہ نفرت جو اس کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ پھر عمران کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ قوتیں جو اس کی پشت پناہ ہے، یعنی کوئی نیگیٹو بات نہیں کہہ رہا، ایک پریکٹیکل بات میں وہ کب تک سہاریں گی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہے اس کو، تو یہ کہ جلسے اور ریلیاں اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی بات ہے جس کو عمران دل سے نہیں مانتا، اس کو ہی پتا ہے کہ ریلیاں اور یہ جو دھرنے ہوتے ہیں اس کا اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں اور کیا چیز لے کے اچھا امیر صاحب اگر تھوڑی سی بات کو میں اور کرنا چاہوں گا، نیشنل ڈائیلاگ کی ہم پچھلے 3-4 دن سے بات کر رہے ہیں، اگر اسی طرح یہ دستوں گیرے باندھ رہے، اسی طرح یہ اشتعال ایک دوسرے کو دلاتے رہے بیانات سے، ہو پائیں گے نیشنل ڈائیلاگ یا کوئی آگے بٹھائے گا؟ پھر ہم سڑکوں پہ تھے 77 میں، ایسی تیسی کر رہے تھے بھٹو کی، اس کے جنازے میں کر رہے تھے، اور بھٹو صاحب بھی بہت سخت کہہ رہے تھے، جب ڈائیلاگ ہونے تھے دونوں بیٹھے، 3 بندے ادھر بیٹھے 3 بندے ادھر بیٹھے، کئی دن ڈائیلاگ ہوتے رہے۔ وہ تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے ہر سربا بھی استعمال کیا، بیچ میں جرنیل کو بھی لیا، جواہرہ کو بھی، جس نے کہا کہ ہم ساری بات انہوں نے کہا یہ اس کو کیوں بلایا، یعنی اس وقت بھی یہی ان کا تھا کہ اس کو کیوں بلایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم ساری بات کرنے کو تیار ہیں لیکن حیدرآباد ٹریبیونل نہیں توڑیں گے۔ اور مزے کی بات ہے ضیاء الحق صاحب سے پہلا کام جو کیا بننے کے بعد وہ حیدرآباد ٹریبیونل کو توڑنا تھا اور مقدمہ واپس لینا تھا، یعنی جس چیز کا ان کا اصرار تھا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، فوج یہ نہیں کرے گی، وہی انہوں نے بعد میں آخر میں کیا۔ تو یہ ان چیزوں پہ ہم کبھی نہ جائیں، یعنی ظاہر پہ کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کرنا چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو حالات کرواتے ہیں، اور حالات جب کروانے یہ سیاسی ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا، حکومت لایا عمل کوئی بنا لے گی بیٹھنے کی؟ حکومت بنائے گی کہ کون بنائے گا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ڈیڈ لاک تو ختم ہونا ہے نا جی۔
ڈیڈ لاک تو چلتا رہ سکتا، یعنی کہ زبردستی اگر آپ 5 سال پورا کرانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. ہمارے ساتھ نون لیگ کی رہنما سعید افضل تاڑر صاحبہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. بس ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جو جلسہ ہو رہا ہے اور مریم کی ریلیاں نکل رہی ہیں اور جس طرح وہ کراؤڈ پولر کے طور پر سامنے آئی ہیں اور ایک قسماتی شخصیت خود بھی ہیں، صرف لیگیسی نہیں ہے نواز شریف کی، ان کی شخصیت کے اندر بھی اپنا ایک طرح کا اس طرح کی بات تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا صورتحال بنی ہے؟ بہت شکریہ جی. صورتحال آپ کے سامنے ہے جی. مجھے بھی مریم کے نواز صاحبہ کے جلسوں پہ جانے کا اتفاق ہوا. سرگودا گئے، فیصل آباد گئے، پاک پتن. مطلب میں نے 12 سال ہو گئے مجھے سیاست کرتے ہوئے. میں نے لوگوں کا جذبہ اور جوش اور اتنا انتظار میں نے کسی کے لیے کرتے نہیں دیکھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت مریم نواز کا جو چانس ہے، جو اس کی دلیری ہے، وہ بھی لوگ بہت پسند کر رہے ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ عوام کا دل کرتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو بالکل مطلب زومانی بات نہ کرے، وہ بالکل یہ نہ کہے کہ آئیں بائیں شائیں. ان کا دل ہے کہ وہ اسٹریٹ ہو اور سب سے بڑھ کے ان کی پلس کے پہ ہاتھ رکھے. اور مجھے تو یقین کریں جو میاں نواز شریف نے ہم سب کو حوصلہ دیا ہے اور ہمارے بعد نیچے ووٹرز میں آیا ہے، سو مریم نواز نا ایوالو کی ہیں. میرے دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کوئی شاید انہوں نے بارہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ان کے والد صاحب شاید ان کا خیال نہیں تھا کہ ان کو پالیٹکس میں لائے. وہ بڑے کنزرویٹو روایتی سے مشرقی باپ تھے، لیکن جس طریقے سے پارٹی میں ویکیوم ہوا، جو ہوا، ان کے والد مشکل میں آئے، وہ ساتھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ اس طرح ڈٹ گئی نا کہ وہ اپنی پوزیشن سے، اپنے سٹانس سے 1 انچ نہیں ہلی. اور یہی چیز مجھے لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے سب سے بڑھ کے جی، جب آپ سچ پہ ہونا اور آپ کو پتا ہو کہ بھئی میری نیت ٹھیک ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے. تو وہ جیل دیکھ چکی ہیں، ان کی ماں کا وہ جنازہ دیکھ چکی ہیں، اپنے باپ کی بیماری، جلا وطنی. سو ایک ہوتا نہیں ہے کہ ایک بندہ جیسے کندن بن جاتا ہے، اور اس کا ایک ہی اس وقت ایم ہے کہ کسی طریقے میاں نواز شریف جو کہہ رہے ہیں نا وہ ہمارے پاکستان کو مل جائے. تو میرا یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آج تو خیر ایک بڑے ٹیسٹ سے گزر رہی ہیں اور لگتا ہے کامیاب گزر رہی ہیں کہ وہ ایز ایڈمنسٹریٹر کیسی ہیں، یعنی لاہور کا جس طرح انہوں نے جلسہ ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ان پر ہے. کیسے وہ کراؤڈ کو اکٹھا کر رہی ہیں، لے کے جا رہی ہیں، یہ تو میرا خیال ٹیسٹ میں وہ کامیاب ہوئی ہیں. پھر پارٹی کو کیا انٹیکٹ رکھ سکیں گی وہ، کیا لگتا ہے آپ کو ان کی صلاحیتوں سے؟ دیکھیں جی بالکل رکھیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم میں نے ایک چیز دیکھی ہے. ایک تو بہت کلیئرٹی ہے اس میں تھاٹ کی، دوسرا کام کرنے والے کو وہ پسند کرتی ہیں. اور کچھ بدقسمتی سے میاں شہباز صاحب اور حمزہ صاحب کے اندر جانے کی وجہ سے پوری ذمہ داری ان پہ پڑ گئی ہے. اور پی ایم ایل این اس وقت ایک فیملی کی طرح کام کرتی ہے، اور ہر بات شروع کرنے سے پہلے وہ کہتی ہے میں ایک فیملی ہوں. ایز اے ٹیم، مطلب شی از اے ٹیم پلیئر. ان کا بالکل دل نہیں کرتا کہ کوئی سولو فلائٹ، ہر چیز مطلب ان کا یہ باہر جو موبلائزیشن تھی، ان کے جلسے، ان کی جتنی بھی کمٹمنٹس ہیں، وہ ایک ہی چیز بات کرتی ہیں کہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی میں وہ کروں گی. سو جو بھی سینئرز بندے کرتے ہیں، جو کرتے ہیں گلگت جانا، باہر نکلنا، لاہور کی موبلائزیشن، سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پارٹی کے ان جو بڑے ہیں ان کے جو بھی مشاورت ہے اس کے تابع ہوتی ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بہت اپنی مرضی کرتی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ بہت ساری میٹنگز ایسی تھیں کہ ان کا خیال تھا ہمیں ایسے کرنا چاہیے، لیکن پھر صادر فی کباسی صاحب 2-3 نے کہا نہیں ہمیں ایسے کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک جیسے آپ کہیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طریقے سے اور جس طرح انہوں نے ایک جذبہ بھرا ہے نا لوگوں میں، ہر کام کرنے والا سمجھتا ہے کہ انہی کے ساتھ اس کا ہے. اور وہ یہ ذمہ داری، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب بھی ہم اس جلسے کے ہوسٹ بھی ہیں اور لاہور نون لیگ کا قلعہ بھی ہے، اور یہ جلسہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس نے آگے پی ڈی ایم کے لیے رات تعین کرنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آلریڈی کچھ ڈیسیژنز ہو چکے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ میں وہ تمام انگریڈینٹس موجود ہیں، اور پھر کچھ حالات نے
وہ بھی ان کو وہ سارا کچھ جو کہ کسی بھی لیڈر کے لیے، آپ بے نظیر صاحبہ کو دیکھیں فیمیل، آپ اندرا گاندھی کو دیکھیں، آپ باقیوں کو بھی دیکھیں کہ ایک تو ایسی جو خواتین ہیں ان کی پرورش گھر میں ہوتی ہے کہ جب وہ آنکھ کھولتی ہیں تو یہ سارا کچھ دیکھتی ہیں. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں کہ چونکہ میرے والد صاحب الیکشن لڑتے تھے، میں کبھی باہر نہیں آئی تھی اپیرنٹلی، لیکن مجھے گھر میں مجھے یوسیز کا پتا تھا، مجھے اپنے پرومیننٹ لوگوں کا پتا تھا، گھر میں کوئی کھانا لینے آتا ہے، میاں جی کسی کو ملنے جاتے ہیں. تو سم ہاؤ جو یہ سیاسی گھرانے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں اگر ان کو کچھ انٹرسٹ ہے تو ان کو کچھ نالج ویسے ہی ہوتا ہے. پھر جس طرح پاناما ہوا، جس طرح مطلب مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو وہ کچھ پتا ہے جو شاید کسی اور کو نہیں پتا. ان کو وہ پورے پروسیس میں سے گزری ہیں، ان کو جیل، ان کو جے آئی ٹی، پھر ارشد ملک صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، جس دن انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی کسی اور کو نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے جس دن کی. سو ایک اس وقت لیڈرشپ کے ساتھ، تمام ہمارے سینئر لیڈرز کے ساتھ، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی موجودہ جب اپنی والدہ کی وفات پہ شہباز صاحب اور حمزہ صاحب باہر آئے تھے تو ان تینوں کی اکیلے بھی ملاقات ہوئی. ٹھیک. اور اس میں یقین کریں کہ مطلب جو کنسنسس تھا نا، مریم نواز نے وہی پلان کیا جو شہباز صاحب نے کہا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چیزیں انشاءاللہ تعالی بہتر ہوں گی. ہاں، اور ایک یونائٹ ہو کے مسلم لیگ نون اور نئے عزم کے ساتھ. ہماری پارٹی کو یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ باہر نہیں نکل سکتے، یہ جلسے جلوسوں والی پارٹی نہیں ہے، یہ مطلب مظاہروں، یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، یہ ووٹ ڈالتے ہیں. لیکن جس طریقے سے پارٹی متحرک ہوئی ہے اور جو جذبہ ہے لوگوں میں، اور ہر کسی کو جو اسائنمنٹ ہے انہوں نے پرسنلی دی ہے. بہت شکریہ آپ کا جی، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے ہمیں وقت دیا جی، اور لوگوں کی رہنمائی ہوئی. بہت شکریہ آپ کا جی، بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کیا. اور چونکہ انسائیڈر ہیں، سب کچھ جانتی بھی ہیں، نواز شریف کی کیبنٹ میں وزیر بھی رہی ہیں، اور ظاہر ایسے گھرانے سے ہیں، حفیظ تاج صاحب کی بہو بھی ہیں. آپ اکثر اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں ایک شہباز شریف از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، ٹھیک ہے، اب شہباز شریف کی جگہ مریم نے وہ فلفل کر دی ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور لاہور کے معاملات جو تھے امون حمزہ دیکھتا تھا، شہباز شریف لک آفٹر کرتے تھے، باقی لوگوں کو بھی موقع، اگرچہ نواز شریف بالکل نگرانی کرتے تھے اپنے حساب سے جس طرح کرنی چاہیے. تو اب پریکٹیکلی وہ کام سارا جو ہے مریم کو کرنا پڑا ہے، پہلی بار ہی ہوا ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ کر سکتی ہے اور وہ کر رہی ہے. اور جس طرح اس نے موٹیویٹ کیا اس طرح کوئی نہیں کر سکتا. شہباز کی سپیس رہے گی واپسی جب وہ آ جائے گی، وہ ایک دوسری کہانی ہے، اس پر ایک الگ بحث ہوتی ہے. آج یہی بات پوچھی گئی تھی مجھ سے، تو میں نے اس کو دلیل نکالی، سلمان غنی نے بھی نکالی. ہر آدمی کی گنجائش رہتی ہے، اور جب پارٹیاں آگے بڑھتی ہیں تو فیصلے وقت کرتا ہے، یہ لوگ نہیں کیا کرتے. صحیح. ہمیں بریک پر جانا جی. ایک لمبی سی گفتگو ہوئی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے ملک میں، اور جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ بھی اب دیکھنا ہوگا. پی ڈی ایم میں 11 جماعتوں کو اور حکومت کو بھی ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں بھارت ہے جو وہ باز نہیں آ رہا؟ آج بھی 5 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں لاہور سے، شادرہ سے، جن کا تعلق تھا راہ سے، افغانستان کے راستے سے وہ داخل ہوئے ہیں. ٹارگٹ تھا ان کا سول سیکریٹریٹ، اور ایسے موقع پر جہاں پر 13 دسمبر کو ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے. حالانکہ بھارت اپنی مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے. اس کا سٹائل یہ ہے، یہ مودی گورنمنٹ کا، کہ اپنی مشکلوں سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان کا رخ کرتے ہیں، اندرونی خلفشات، جہاں چین کا ڈراوا دیتے ہیں، اور کوئی رستہ ان کو نظر نہیں آتا. اب بھی ہماری حکومت جو ہے یہ بات واضح کر چکی ہے کہ وہاں سکھ کسانوں کی جو ایک طرح کی ہڑتال اور بغاوت ہوئی ہے، وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پرماننٹ دھرنا بنا دیں گے. کسانوں کی یہ ہڑتال نا، وہ سکھ ہیں زیادہ، کیا کیا جائے پنجاب میں.
آپ نے ان کے حق، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے قانون بنایا کوئی جس کے ذریعے کہ چاہے مڈل مین کو غائب کر رہے ہیں، سبسڈی ختم کر رہے ہیں، تو یہ ایک ان کی شور ہوتا تھا کہ ان کی جو چیز ہے، پروڈکٹ ہے، وہ بک جائے گی، وہ شاید ختم ہو جائے وہ صورتحال۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں ہے۔ دوسری طرف سے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ریفارمز نہ لائی گئی ایگریکلچر میں تو بھارت کی ایگریکلچر سٹیگنٹ ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو کسانوں کو قائل کرنا پڑے گا کس طرح آپ کی بات درست ہے۔ آپ تو نظر آتا ہے صاف کہ آپ ان کے روزگار پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں، یہ کبھی کہتے ہیں یہ خالستان کی تحریک ہے اور اس پہ پاکستان ہے۔ وہ برطانیہ کے وزیر اعظم وہ کہنے لگے کہ یہ پاکستان کے ساتھ جھگڑا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جھگڑا ہوگا تو خالستان کا ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کا جھگڑا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ۔ ایسی صورت میں بھارت نے بارڈر پر جو ہے ایکٹیویٹیز بڑھا دی ہیں، اشتعال انگیزی بڑھا رہا ہے، لائن آف کنٹرول پہ خاص طور پر وہ ایک اپنی فائرنگ مسلسل کیے جا رہا ہے، اور کیجولیٹیز ادھر سے بھی ہو رہی ہوں گی، ادھر بھی ہو رہی ہیں، ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، شہری بھی شہید ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں میرے خیال میں دنیا کو آنکھیں کھل گئی ہیں، کئی ادارے جو ہیں انٹرنیشنل لیول کے وہ اس کو جان گئے ہیں کہ بھارت نے کئی ویب سائٹ چلا رکھی ہیں، کئی سوشل میڈیا کو خفیہ طریقے کے ساتھ کئی سال سے 15-20 سال سے استعمال کر رہا ہے۔ ان سے ذریعے وہ ڈیٹا فراہم کرتا ہے، جی اقوام متحدہ ڈیٹا فراہم کرتا ہے، جو ابھی یونین کو کرتا ہے، اور اس میں جھوٹ کا پلندہ جو ہے نا وہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اب وہ ایکسپوز ہو گیا ہے، ہم نے کئی باتوں پہ کبھی غور نہیں کیا، توجہ نہیں دی، اب وہ توجہ دی ہے۔ ہماری پاک فوج کے سربراہ یعنی کہ DGISPR ہیں جو، وہ بھی اس کا ذکر کرتے رہے ہیں، ففتھ وار جنریشن، یہ بھی اسی کا ایک ففتھ وار جنریشن یہی ہوتی ہے کہ جو آپ جو سائبر کرائم ہے یہ ففتھ وار جنریشن ہی ہے، اور کیا جی آسان لفظوں میں آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے بھی حد کر دی ہمارے ہاں، آج کل اگر سوشل میڈیا پہ آپ ٹاپ ٹرینڈز دیکھیں تو شرم آتی ہے۔ ہر پارٹی کا آدمی جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ وہ آپ الفاظ بول نہیں سکتے، استعمال کرنا تو بات کی بات ہے، آپ ان کو پڑھ کر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہماری انٹرنل سیاست نے بھی ہمارے اس جو کامیاب ہتھیار ہو سکتا ہے دشمن کے خلاف، اس کو اپنے خلاف ہی، اور وہ بھی بدتمیزی کے ساتھ ہمارا جو کلچر بھی تباہ کر رہا ہے، اخلاقیات بھی تباہ کر رہا ہے، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ بھارت اب اس معاملے میں ایکسپوز بھی ہو رہا ہے۔ ابھی میں اسٹوری کی جاننا چاہتا ہوں، انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، انسانی حقوق کے عالمی دن کی بات کی جائے تو جو ہیومن رائٹس جو واچ بھی ہیں اور دوسری تنظیمیں بھی ہیں، خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے دیکھا جائے، فلسطین کے حوالے سے دیکھا جائے، بڑی خاموش سی نظر آتی ہیں۔ اصل میں تو ہیومن رائٹس کا ویسے مخالف ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ تنظیموں کے ہیومن رائٹس، میری بات سن لیں، میں اس لیے مخالف ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو حقوق العباد کا قائل ہوں، اللہ کے بندوں کے حقوق۔ یہ جو انسانوں نے اپنے آپ کے حقوق وضع کر لیے ہیں امریکی کانسٹیٹیوشن میں، UN کے چارٹر میں جو کہتے ہیں اسی کانسٹیٹیوشن کی نقل ہے، یہ ایک جعلی منصوبہ بندی ہے، اور اس ہیومن رائٹس ایکٹیویٹی کو وہ NGO کے ذریعے چلاتے ہیں۔ NGO خود پوسٹ ماڈرنزم کا ایک ایسا فینومینا ہے جو غیر انقلابی بھی ہے، غیر سیاسی بھی ہے، یہ کوئی نتائج نہیں دیتا۔ رزلٹ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے، لگتا ہے چینج آ رہی ہے، چینج آتی نہیں ہے، لگتا ہے کہ اس ملک میں بڑا انقلاب آ جائے گا، وہ آتی نہیں ہے۔ یہ غیر سیاسی ہے، غیر انقلابی ہے۔ یہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرو، بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود چینج آ جائے گی۔ آپ معاشرے میں کسانوں کے حقوق ہے اس کی بات نہ کرو، آپ یہ نہ کرو کہ پیزنٹی کے حقوق یہ ہیں، آپ یہ نہ کرو کہ جاگیردار نے کاشتکار کو کھا لیا ہے یا سرمایہ دار نے مزدور کو کھا لیا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ بتاؤ کہ یہ دیکھیے چائلڈ لیبر تو نہیں ہو رہی، چھوٹی چھوٹی 10-12 چیزیں اس پہ لگا دیتے ہیں، پیسے بھی باہر سے آتے ہیں، یہ کام میں لگ جاتے ہیں، ایجنڈا بھی ان کا چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ وہ لوگ اتنے اس سارے فینومینا میں اسیر ہو جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ ثواب کمانے کے لیے کر رہے ہیں، ہوتا کچھ نہیں، رزلٹ کچھ نہیں آتا۔ کیا کریں گے آپ لگ جائیں گے کہ جی چائلڈ لیبر کا مقدمہ کرو، نہیں ہوتا۔ کسی سے میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں ہوتا، انہوں نے کہا بااثر افراد نہیں ہونے دیتے۔ میں بااثر افراد کون ہیں؟ انہوں نے کہا علاقے کے وڈیرے ہیں، لاڑکانے کا کیس تھا علاقے کے، تو میں نے کہا وڈیرازم کے خلاف تو آپ بولتے نہیں، آپ نہیں بولتے۔ تو یہ ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہے، جس کو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب نیٹشے نے اعلان کیا تھا گاڈ از ڈیڈ، خدا مر چکا ہے، اس وقت پیدا ہوا تھا جب انسان نے سوچا کہ خدا کی جگہ انسان کو لینا ہے، ہمارے مسائل انسان کے ہی ہیں،
انسان کو اپنے مسائل حل کرنے، انسان ہی مرکز نگاہ ہے، اس وقت پرابلم پیدا ہوا. ہمارے ہاں چونکہ حقوق العباد ہیں، ہم کہتے ہیں انسان کے مسائل نہیں، اللہ کے بندوں کے مسائل ہیں. بندوں کے مسائل ہیں. اچھا، کلوزنگ ریمارکس آپ سے لینا چاہوں گا. کلوزنگ ریمارکس یہ جی کہ آج کل تو بلے بلے ہو رہی ہے مریم نواز کی بھی اور پاکستان مسلم لیگ کی بھی اور پی ڈی ایم کی بھی. دیکھیں کیا نتائج نکلتے ہیں.